نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میری والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ کسی کی بھی وفات انسان کو جہاں دکھی کرتی ہے، اس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس انسان کے جانے کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے، وہاں اپنی موت کا بھی خیال شدت سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم کتنے بھی اس بات سے غافل ہوں، کتنا بھی بھولے رہیں، لیکن بہرحال ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو تھی وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی، سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے۔ چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھ درد تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا۔ بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں، اور شام تک، رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے، لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے۔ اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی، اور ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں تہجد گزار بھی تھیں اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی۔ تو ان کی پوتیاں جو تھیں وہ اسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ، تم لوگ دیر کر رہے ہو۔ اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیگ سے ٹافی نکال کے دی، اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، اور بیسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا، اروٹا ڈائسیکشن تھی، جس میں ہوتا یہ کہ شاہ رگ جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین رگ ہے، جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخیں ہو کے خون سپلائی کرتی ہے، تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے، نیچے کڈنیز تک بھی جاتی ہے، تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی، اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے، اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ وضو میں تھی، اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں۔ تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں، اور ان کے منہ پہ بھی چوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ 3-4 دن پچھلے جو تھے ہاسپٹل میں مسلسل الحمدللہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے، اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی، وہ اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی، آ رہی تھی، جا رہی تھی، اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا، موت کا وقت لکھا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اس میں بھی جو گھنٹہ، جو منٹ، جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس تکلیف میں، یعنی کہ اس اٹیک کے بعد، اسٹروک کے بعد مسلسل شدید تکلیف میں تھی، اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا، اور خصوصاً نمازوں کے اوقات میں، حیرت کی بات ہے جیسے تہجد کے وقت تو رسپونڈ کرنے لگتی تھی، ہاتھ اٹھانے لگتی، نمازوں کے اشارے کرنے لگتی، اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح، یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں، تو وہ ایسے ہمیں گلے ملی، یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے، گلے ملی، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ یہ حسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی، تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید یہ رخصتی کی ملاقات کر رہی ہیں، یا اللہ عالم، کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس لیے ہو رہی ہے، لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے۔
بہرحال ان 3-4 دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو یاد رکھیے موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کوئی بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے. یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی بھاگیں، کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں، کتنا بھی موت کو بھلائیں، لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے، وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے تو آپ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا، چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں. ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا. یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتایا جائے گا؟ یہ ہے تمہارا نام اعمال، یہ تم کر کے آئے ہو. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے، جن پر فنا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی، یا حق کے ساتھ آ گئی. یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے نس جگہ. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے، محبوب تھے، ان پر بھی تکلیف گزری. تو پھر ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کریں، کتنی فریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں. لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے. اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح یہ پکار آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت
عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. امی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری بیٹی یہ ساتھ ہی بیٹھی، سعودیہ سے آئی تھیں نانی ماں کو ملنے کے لیے. ہم دونوں پاس تھے اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، ان کی امی سے بہت محبت تھی، تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا. اور امی اٹھی ہیں، حالانکہ ان کو نیند کے لیے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے، لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا آپ پانی پئیں گی؟ کہتی ہاں. پھر میں نے ان کو پانی پلایا، تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ منہ بہت ڈرائی ہو چکا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی. اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے. تو کہتے ہیں اشارے سے ہاں. پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اونچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی. تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، 2-3 دفعہ ان کو کہلوایا. کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے تو لگا دیا انہوں نے ماسک. امی ابھی ایک لمحہ گزرا بس، تو ایسے رائٹ سائڈ سے ہم نے ان کو لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں. تو ایک دم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، پوری آنکھیں کھول کے، تو ایک دم سے رائٹ سائڈ پہ دیکھا اور اس طرح کیا اور امی نہیں تھی. ایک لمحے میں ان کی جان نکلی ہے. پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوئے، ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتہ چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے، ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے، سب ڈیجٹس آ رہے تھے اوپر. تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی، اور جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا. پھر وہ ماسک وغیرہ اتارا، وہ جو بھی پنیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں اتاری. لیکن ہم پھر اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا اور دعائیں، اذکار، کلمہ، مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے پڑھے رکھا. برائے ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. سبحان اللہ. مومن کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں؟ روشن چہروں والے. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوت میں سے حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. یعنی پہلے کی تکلیفیں تو گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور روح ایک دم باہر. پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی. تو جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ اس وقت پتہ نہیں روح کون سی منزل پر ہوگی، کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. آسمان کا سفر. برائے ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، یہ کس کی روح ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں، تو روح نکلتی کیسے ہے، اور پھر کس طرح اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کر، اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں
اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں. اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی ہے فرشتوں کے گروہ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے. لفظ پہ غور کیجئے, ما ھذا الروح الطیب. وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں, یہ فلاں کی روح ہے. اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے, حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے, تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے, اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے. آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے رہتے ہیں, اس کے لیے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں, پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے, پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدتا وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی, داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف, اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے, اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں. یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں. برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے, اوپر تک چلی جاتی اعلیٰ علیین تک. اور خصوص شہداء کی روحیں تو پھر وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ سفر, اتنا دور کا سفر. لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے, اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی, طہارت کا اہتمام, صفائی کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام. ایک مسلمان جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پاکیزگی کا کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے. صحیح طور پر استنجا کرے, صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے, وضو صحیح طور پر کرے, نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر نہائے. امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہم 12 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ. آج آپ دیکھیں کسی عورت کے 2 بچے بھی ہوتی تو اٹھا کے پھینکتی کہ ہم سے نہیں پالے جاتے. اور اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے, نماز روزہ قرآن سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا ہو یا کبھی نماز چھوڑی ہو. اور اگر بچے پیشاب کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ وہ واش روم جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں, کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی تھی. اور جس عورت کے 12 بچے ہوں, بلکہ 13 ہوئے تھے, ایک فوت ہو گیا, تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہی نہیں, چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس ایج کو ہو, لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ, کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا, اسی میں لوٹاؤں گا, اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے, اس لیے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے, وہ منہ دیکھ لے, وہ منہ دیکھ لے. ٹھیک ہے, ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے, لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے. اسی لیے کل تقریباً 11:30 پونے 12 کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور 2:45 بجے نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی, اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا. تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں, اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی, مجھے جلدی لے کے چلو, مجھے جلدی لے کے چلو. جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے, کیونکہ روح اب کہاں ہے, جسم میں آ گئی ہے. اب جسم میں روح آ جائے واپس تو آپ سوچئے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے نا کہ میں یہ کہاں ہوں,
تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان منو مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں. اس لیے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر جنازہ اٹھا، ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے، آپس کی میل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں، اور دیر کے بعد رشتے دار ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ملنا ہے، ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں، لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار اور سکینت میں وقت گزارے. اپنی پڑ گئی ہم کو، ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں. تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں بلکہ تھوڑا سا رکیں. پھر قبر کے 3 سوالوں کی باری آتی ہے. حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کو کہا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی عصر کا وقت جا رہا ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں. یہ کون کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں؟ جو دنیا میں کہتا ہے کہ چھوڑو میں اپنے کام چھوڑوں، اور لوگوں کو بھی ایکسکیوز کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز کی فکر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں. براء بن عازب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کورید رہے تھے. آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو. یعنی اس وقت لحد تیار نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ دعا سکھا رہے تھے. آپ نے 2 یا 3 بار یہ فرمایا، اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے تو میت قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. یہ ہے اصل ٹیسٹ، یہ ہے اصل امتحان. اور پھر جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام اور پھر ہوا رسول اللہ اور ربی اللہ، تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. تو خوش قسمت ہے آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے، کیا کہتی ہے یہ، اور پھر وہاں کے ٹیسٹ میں کیا جواب دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. اللہ کرے کہ ہماری والدہ کے لیے ایسا ہی ہوا ہو. فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو نگاہ کی وسعت کی حد تک، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع معلوم ہونے لگتی ہے، اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو جواب نہ دے پائے اور جو کافر اور منافق ہے وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے. اس پہ اس طرح مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو مٹی مٹی ہو جائے. پھر قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے. یہ جو قبر کا بیان ہے اور قبر کی بات ہے، مجھے اپنے بچپن کی سب سے پہلی تعلیم جو اپنی والدہ سے ملی تھی، مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولا کہ پہلے زمانے میں نیچے بیٹھ کے پکانے والے مٹی کے تیل کے چولہے ہوتے تھے، تو امی بیٹھ کے اس پہ کھانا پکا رہی تھی اور میں پاس بیٹھی ہوئی تھی. ان کا اکثر یہی ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے وقت کھلاتے وقت ہم سب کو نیچے ہی پاس بٹھا لیا کرتی تھی. تو مجھے انہوں نے اس دن شاید مشکات شریف سے، کیونکہ میرے والد سے وہ پہلے پورا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا، میری پیدائش سے تقریباً 8 دن پہلے ختم ہوا تھا ان کا قرآن تکمیل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پایا. تو انہوں نے شاید قبر کا بیان پڑھا تھا، تو سب سے پہلے قبر کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا. کھانے پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگی قبر میں ایسے ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، یہ سوال پوچھتا ہے. پھر یہ گرز کا لفظ پہلی دفعہ میں نے وہیں پر سنا.
اور میرا رنگ پیلا ہو گیا خوف کے مارے. ہم تو کہتے ہیں نا بچوں کو نہ بتاؤ، بچے ڈر جائیں گے. نہیں تو پھر کب بتائیں گے؟ اور اگر بچپن میں ان کے دل میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو بڑے ہو کر کیا بیٹھیں گی؟ پھر یہ ہوا کہ اتنے میں میرے ماموں آ گئے. مجھے یہ بھی یاد ہے، وہ کہتے تم اس کو کیا بتا رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے رات بھی یہی میں غور کر رہی تھی، من کہتی کہ وہ ماں جو ہمیشہ سے قبر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی. اللہ اس رات کو ان کے لیے دنیا کی ہر رات سے زیادہ پرسکون بنا دے اور ان کے لیے راحت اور آرام. اور دنیا میں ظاہر بزرگوں کو رات کو کئی دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، کئی قسم کی تکلیفیں لاحق ہو جاتی ہیں، نیند نہیں آتی. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ان کو کبھی جھونکا آ جاتا تھا کیونکہ رات کی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی. تو وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے پھر وہ آرام کرنے لگ جائے، وہ دوبارہ پھر کلاس میں آ جاتی تھی، سوتے جاگتے. اور مین جو ٹی کیو کا ہال ہے اس میں ان کے لیے اسی لیے بیڈ بھی لگوایا گیا تھا. تو میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کو جب زیادہ تھکاوٹ ہو تو آپ بس اس میں لیٹ جایا کریں. جیسے ہم اپنے باقی تمام اسٹوڈینٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بخار بھی ہو تو کلاس میں لیٹ جائیں، بجائے اس کے کہ ہاسٹل کے کمرے میں اکیلے لیٹیں یا گھر میں لیٹنے کے. کچھ نہ کچھ تو کان میں اچھی بات جاتی رہے گی تاکہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے. تو بہرحال جس شخص نے ساری زندگی قبر کی اتنی فکر کی ہو اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ فکر ڈالی ہو، امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا. اب مومن کی حفاظت قبر میں کیسے ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں وہاں کام آتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز سرہانے کی طرف آ جاتی ہے، اور وہ تو گئی بھی نماز کی حالت میں، یعنی ایک طرح سے ہوش ان کا گیا. روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ امی پہلے منڈے تھرسڈے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی نا، تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی، امی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں، آپ نا ایام بیت کے روزے چلے رکھ لیں. تو ماشاء اللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی، اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی نا کہ صبح ایام بیت ہے. تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسڈے نا، تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا ہے بن رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی نا. لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا، اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں بھی. تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسڈے کو، اب تو آپ اس کو کھول لیں، افطار کر لیں، اتنے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. تو امی نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی. اب تو اس آخری مہینے کے بھی انہوں نے ایام بیس کے روزے بھی رکھے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ایام بیس. اور ہم اچھے بڑے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، اور اس کی پابندی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صدقہ آج بھی عارفہ بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الہدا آ کر وہ صدقہ کرتی تھی. الحمدللہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی، اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کرو. تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے، تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے نا، کیونکہ ان کی روٹین تھی اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی، جیسے کہ اتنا اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑھا تھا. تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دے گی. روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایام بیس کے یا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتی تھی، ذی الحجہ کے 10 دن کے روزے، محرم کے روزے، یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھیں. پچھلے جو 8 مہینے کی ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے، مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں. اور یہ بھی شیڈیول بتایا کہ 2 رکھیں، 1 رکھیں، 1 چھوڑ دیں، 1 رکھیں، اس طرح کریں. لیکن امی نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ. شوال کے روزے بھی رکھتی تھیں، اور وہ روزے رکھنے کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی سخت بیماری سے وہ گزری ہیں، لیکن رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ان سے الحمدللہ، ایک بھی. اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل
روزے رکھ لیے. اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. صلہ رحمی کون بتائے گا آپ میں سے صلہ رحمی کے بارے میں کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی؟ جس دن امی بیمار ہوئی ہیں اس سے ایک دن پہلے میرے ساتھ پروگرام بنایا اور مجھے کہنے لگی کہ اس ویکنڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا, اس ویکنڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی, اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے. تو ہمارے ماموں ان کے بھائی سرگودا میں بیمار ہیں, بلکہ ان کی دعا بھی کیجیے گا. تو کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو. تو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ چلو گے نانی اماں اس طرح کہہ رہی ہیں, تو اس نے اوکے کر دیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتوار کو واپس آئیں گے. تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا. تو کہنے لگی کوئی بات نہیں, لاہور بھی بلکہ جائیں گے. دو ان کے دل میں باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر ان لا ہیں ساس, وہ بیمار ہیں, ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں. تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں, لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا. اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھیں لاہور میں, تو چلو اسی بہانے کلاس میں بھی ہو آئیں گے, لاہور کی کلاس بھی اٹینڈ کر آئیں گے. کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا. تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی تھی اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھیں. جتنا وہ خود کر سکتی تھیں وہ خود کرتی تھیں, اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھیں تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھیں. کبھی کبھی ہم سے بھی کہتی تھی, ہم سب کو بتاتی تھی کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کے بچے کی فیس دینی ہے, اس کی ضرورت پوری کرنی ہے, وہ بیمار ہے, اس کا خیال کرنا ہے, وہ بہت تکلیف میں ہے, ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں. تو یعنی ہماری امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر اپنی دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں. تو مالی مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام, ان کے لیے دواؤں کا, ان کی جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی تھی. کسی کا آپریشن ہے, کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے, یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے, یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ بلکہ میرا سورس آف انفارمیشن وہی تھی. میں جب ادھر ادھر سفر پر ہوتی تھی تو میں جس وقت بھی کال کرتی ساروں کا A to Z سب کا حال پوچھتی, فلاں کیسے, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفارمیشن. میں الگ الگ ماشاءاللہ 12 بہن بھائی ہیں ہم, تو ہر ایک کو کال کرنا, اور بازو کو آگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے. تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی, تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے, یا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لیے کوئی کوشش یا دعا یا جو بھی کرنی ہے. اور پھر نماز, تو نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ فوزی شاید بتا رہی تھی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ تہجد کی نماز تمیہ رات کے وقت ان کے پاس ہوتی تھی. السلام علیکم. رات کے وقت میں ان کے پاس 3 راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمدللہ. تو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ جاگتی تھیں یا ایون سو رہی ہوتی تھیں تو میں یا تو تلاوت کرتی تھی یا اذکار پڑھتی تھی. تو دوسری رات میں نے نوٹ کیا کہ تقریباً 4:30-5 بجے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی, اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی. اور دعا میں آتا ہے کہ انت الحق ووعدک الحق, تو جب میں حق پڑھتی تھی تو وہ بھی یعنی ان کا منہ ہلتا تھا ساتھ ساتھ. تو پھر میں نے تہجد کی, یعنی مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ تہجد کا وقت ہے, تو میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنا شروع کی. تو بہت سن رہی تھی وہ, پھر ہاتھ اٹھاتی تھی جیسے دعا پڑھ رہی ہوں. تو جب میں نے مکمل کی تلاوت آیات کی تو انہوں نے ایسے ہاتھ اوپر کیے جیسے نماز پڑھ رہی ہیں. تو میرے ماموں نے کہا کہ نماز پڑھو, تو میں نے پڑھنا شروع کر دی. میں نے اللہ اکبر کہی, دعا استفتاح پڑھی, تو ان کا ہاتھ بندے رہے مسلسل. پھر سورہ فاتحہ پڑھی, تھوڑی سی تلاوت کی, تو ماشاءاللہ یعنی وہ ہاتھ ان کے چیسٹ پہ ہی رہے. پھر مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تہجد لگے ہوئے تھے. جی, دونوں ہاتھوں پہ آئی وی کی لگی ہوئی تھی, اور مگر انہوں نے ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ تہجد پڑھی ہے انہوں نے. پھر فجر کے وقت بھی انہوں نے, میری کزن آلا, اس نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی, 2 رکعت اس نے نماز پڑھائی ان کو. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری ممانی آئی تھیں تو کچھ کہہ رہی تھی نانی اماں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو
پھر میری ممانی نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے. تو ہم نے کہا کہ امی جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے. تو ان کو نماز کی ہی فکر تھی مسلسل. ممانی مریم، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جیسا میں نے شفیق کوئی ہستی نہیں دیکھی، حالانکہ میری ساس تھیں، لیکن بہت ہی شفقت اور ہر وقت ان کی جو محبت تھی وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی، اور بہت ہی پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا. بلکہ بعض دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ان میں صبر تھا، کہ کیونکہ جب شادیاں ہو کے جاتی ہیں چھوٹی لڑکیاں اور کبھی دیر سے اٹھ رہے ہیں یا کچھ، کبھی انہوں نے ہمیں جھڑکا نہیں یا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اور مجھے اب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ کوئی ill فیلنگز نہیں تھی، یعنی کہ مجھے ان کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو